اردو ورلڈ وائز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز پر وقت مل سکیں۔ سکندر کالج میں میرا کلاس میٹ تھا۔ وہ نہایت ہی ذہین اور خوش شکل تھا۔ کلاس میں سبھی اس کی خوبصورتی اور اس کی ذہانت کے قائل تھے۔ کسی کو بھی کسی سبجیکٹ میں کوئی مسئلہ درپیش آتا تو کلاس میں ہر کوئی اس کے پاس بلا جھجک جا کر اپنا مسئلہ حل کروا لیتا اور وہ بھی بنا ماتھے پر بل لائے ہر ایک کی مشکل حل کر دیتا۔ یوں رہنمائی کرتے کرتے وہ تقریباً سبھی کلاس میٹس کا واقف ہو گیا۔ میں بھی اکثر اسائنمنٹ کے لیے اس کے پاس چلی جاتی۔ دھیرے دھیرے ہماری بات چیت زیادہ بڑھنے لگی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ پسندیدگی اس حد تک بڑھ گئی کہ ہم ایک دوسرے سے شادی کرنے کی خواہش رکھنے لگے، اور جب ہم نے اپنے گھر میں یہ بات کی تو تھوڑی بہت مزاحمت دونوں طرف سے ہوئی، لیکن آخرکار سب گھر والے مان گئے اور پڑھائی مکمل ہوتے ہی سکندر نے جب نوکری شروع کی تو ہماری شادی بھی ہو گئی۔ زندگی بہار سے گزرنے لگی۔ 2 سال بعد اللہ نے ہمیں ایک ننھی سی پری سے نوازا۔ ہم دونوں یوں اپنے دامن میں کھلے ہوئے پھول کو دیکھ دیکھ کر باغ باغ ہونے لگے۔ پھر ایک روز سکندر میرے پاس مٹھائی کا ڈبہ لا کر مجھے مٹھائی کھانے کے لیے کہنے لگا۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں سمجھی شاید اس کی پروموشن ہو گئی ہے، لیکن پھر اس نے کہا، نہیں، دراصل یہ میرا خواب تھا۔ مجھے اس نوکری کی تمنا کب سے تھی اور میں نے تو پڑھائی کرتے ہوئے ہی سوچ لیا تھا کہ میں یہی نوکری کروں گا، اور اللہ نے میری سن لی۔ اب میں دبئی جاؤں گا اور تم دیکھنا، میرا خواب پورے ہوتے ہی میں تمہارے سارے خواب پورے کر دوں گا۔ اس کی بات سن کر میں اداس ہو گئی، لیکن وہ اس روز اس قدر خوش تھا کہ میں نے اسے روکنا مناسب نہیں سمجھا، اور وہ کچھ ہی دنوں میں دبئی چلا گیا۔ شروع میں تو وہ ہم سے روزانہ ہی بات کرتا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے اس نے بات کرنا کم کر دی، یہ کہتے ہوئے کہ تم تو جانتی ہو کہ میں ایک تیل کی کمپنی میں کام کرتا ہوں اور ہمارا کام سمندر کے بیچ آئل نکالنے میں ہوتا ہے، اس لیے وہاں پر سگنل نہیں آتے، اور یوں سمجھو کہ ہمارا اس دنیا سے پروجیکٹ کرتے وقت رابطہ منقطع سا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے میں تمہیں ٹائم نہیں دے پاتا اور سگنل نہ ہونے کی وجہ سے بات نہیں کر پاتا۔ پہلے تو وہ 1-2 دن بات نہیں کرتا تھا، پھر ایسا وقت بھی آیا وہ ایک ہفتہ بعد بات کرنے لگا۔ ایسے میں بہت ہی بور ہونے لگی۔ تب میں موبائل اتنا استعمال نہیں کرتی تھی، صرف اس سے بات کرنے کی حد تک ہی موبائل استعمال کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے سوشل میڈیا استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح میرا اچھا ٹائم گزرنے لگا۔ میں سوشل میڈیا استعمال کرنے کے دوران بیٹی کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کے کام جلدی سے نپٹاتی اور پھر سے موبائل ہاتھ میں پکڑ لیتی اور گھنٹوں موبائل پر سوشل میڈیا میں مختلف چیزیں سرچ کرتی رہتی اور دیکھتی رہتی۔ ایسے میں نے اپنے انسٹاگرام پر بھی اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لیا تھا، جبکہ مجھے پہلے اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا تھا۔ میں نے سکندر کی مدد لیتے ہوئے ہی وہ اکاؤنٹ بنایا تھا۔ انسٹاگرام پر آئے روز میں اپنی بیٹی کی پکچرز بھی شیئر کرتی رہتی تھی۔ انسٹاگرام پر میرے کئی فالوورز تھے، جن میں لڑکیاں اور لڑکے بھی تھے۔ اسی دوران مجھے ایک لڑکا روزانہ ہی کئی میسج کرتا، جبکہ میں نے اس کے میسج کا کبھی ریپلائی نہیں دیا تھا۔ ایک روز میں سکندر سے بہت خفا ہوئی، یہ کہتے ہوئے، کیا فائدہ ایسے پیسوں کا جس میں تمہارے پاس نہ ہی میرے لیے وقت ہے اور نہ ہی میری بیٹی کے لیے۔ اور میں اس سے جھگڑنے لگی، آخر اب تم کب چھٹی آؤ گے؟ تم نے تو کہا تھا کہ 1 سال بعد چھٹی آ جاؤں گا۔ تب اسے دبئی گئے ہوئے 1 سال ہو چکا تھا۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہیں کسی روز سرپرائز دوں گا، تم مجھے گھر میں یوں دیکھ کر بہت حیران رہ جاؤ گی، اور میرا یقین کرو تب تمہیں میرے بنا بتا کر آنے پر زیادہ خوشی ہوگی۔ اس روز میں نے اس سے خوب جھگڑا کیا اور بغیر سلام لیے فون بند کر دیا۔
اتفاق سے اسی وقت مجھے اس لڑکے کا پھر سے میسج آیا۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھی اور میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی اچھا لڑکا ہو اور میں اس سے بات کر لیتی ہوں، جانے مجھے تب کیا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے میسیجز کا رپلائی دینا شروع کر دیا۔ جب میں نے پہلے میسج کا رپلائی دیا تو اس نے فوراً سے پھر سے مجھے میسج کیا، پھر یوں ہم بات چیت کرنے لگے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہی مجھے اس سے بات کرنے کی عادت سی ہو گئی۔ ہم روزانہ ہی لمبی لمبی چیٹنگ کرتے اور ایک دوسرے سے تقریباً ہر طرح کی بات کرنے لگے، لیکن زیادہ تر وہ مجھے میسیجز رات کے وقت ہی کرتا تھا، اس لیے میں دن بھر ویسے سوشل میڈیا دیکھتی رہتی اور رات کے وقت اس سے چیٹنگ پر بات کرتی رہتی۔ اس سے بات کرنے کے دوران مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے وہ مجھے صدیوں سے جانتا ہے۔ اس کی پسند اور میری پسند بالکل ایک جیسی ہی تھی، یہاں تک کہ اسے میری ہی پسند کا رنگ بھی پسند تھا۔ اس لڑکے کا نام عزیر تھا۔ چونکہ میری عزیر سے بات چیت ہو جاتی تھی، اس لیے اب مجھے سکندر کی کال اور نہ ہی اس کے کسی میسج کا انتظار رہتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر ہم دونوں نے ایک دوسرے سے چیٹنگ پر ہی بات کی تھی، نہ ہی کبھی اس نے مجھے کال کی اور نہ ہی میں نے۔ پھر ایک روز اس نے مجھے میسج کیا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ پہلے تو میں اس کا میسج پڑھتے ہی بہت حیران ہوئی کہ کس قدر دلیری سے وہ مجھے ملنے کے لیے کہہ رہا ہے، جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور ایک بچے کی ماں بھی۔ اس وقت تو میں نے اسے منع کر دیا، لیکن اس کے بے حد اصرار پر پھر میں نے سوچا کہ ہم کون سا کوئی غلط بات کرتے ہیں، ہم تو صرف دوست ہیں، ایک اچھے دوست، اور جس طرح لڑکے لڑکی کو دوست بنا سکتے ہیں تو ایک لڑکی لڑکے کو دوست کیوں نہیں بنا سکتی۔ یوں میں اپنے آپ کو سمجھاتے ہوئے اس کی بات مان بیٹھی اور پھر ہم دونوں نے مل کر ہفتے بعد ملنے کا ارادہ کیا۔ یوں اس نے مجھے ٹائم اور لوکیشن بتاتے ہوئے مجھ سے پکا وعدہ لیا کہ میں وہاں پر ضرور آؤں گی۔ وہ مجھے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے جس کو دیکھ کر میں بہت ہی خوش ہو جاؤں گی۔ شاید وہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سرپرائز ہوگا۔ اس کی سرپرائز والی بات سن کر مجھے سکندر کی سرپرائز والی بات یاد آ گئی، مگر تب میرے اندر عزیر سے ملنے کا تجسس بڑھ چکا تھا اور اس ایک ہفتے میں میری سکندر سے ایک بار بھی بات نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ ان دنوں میں سکندر سے خفا تھی، اس لیے اس کی کال آنے پر بھی میں اٹینڈ نہیں کرتی تھی۔ اول تو وہ کال کم ہی کرتا تھا، مگر جب بھی وہ کرتا میں اس کی کال کو اگنور کر دیتی۔ پھر وہ روز بھی آ گیا جس روز ہماری ملاقات ہونی تھی۔ میں اپنے سسرال سے مائکے کا بہانہ بنا کر بیٹی کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی بتائی ہوئی لوکیشن پر جب میں پہنچی تو وہ ایک بہت ہی خوبصورت ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں داخل ہوتے ہی میرا دل اس کی چوائس کو داد دینے سے نہ رہ سکا اور پھر میں نے اسے میسج کیا، کیونکہ نہ ہی اس نے مجھے کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی میں نے اسے دیکھا تھا۔ میں نے اس سے اس کی تصویر کبھی اس لیے نہیں مانگی تھی کہ اگر میں اس سے اس کی تصویر مانگوں گی تو شاید وہ بھی مجھ سے میری تصویر مانگ لے، اس لیے میں نے کبھی اس کو دیکھنے کی بات ہی نہیں کی تھی۔ لیکن اس روز میں نے اسے میسج کیا کہ میں آ چکی ہوں اور تم کدھر ہو۔ چونکہ میں نے تمہیں کبھی دیکھا نہیں تو میں تمہیں کیسے پہچان پاؤں گی۔ پھر اس نے مجھے میسج کیا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور چونکہ میں نے تمہاری بیٹی کو دیکھ رکھا ہے اس لیے تمہاری گود میں بچی کو دیکھتے ہی میں تمہیں پہچان گیا۔ پھر اس نے مجھے اپنے کپڑوں کا کلر بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ کارنر والے ٹیبل کے قریب ہی بیٹھا ہے۔ جب میں نے اس کا میسج پڑھتے ہی کارنر والے ٹیبل پر دیکھا تو وہاں پر ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے بتائے ہوئے رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اس نے۔ میں جلدی سے اس کی طرف بڑھی کیونکہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا۔ جب میں اس کی طرف جا رہی تھی، جانے کیوں میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا اور میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کیا کر رہی ہوں۔ پر تب میرے قدم نہیں رک رہے تھے، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سامنے جا کر میں کھڑی ہو گئی۔ تب میری آنکھیں اسے دیکھ کر جیسے پتھر کی ہو گئیں اور میرے جسم سے جیسے جان سے نکل گئی، کیونکہ وہاں پر کوئی عزیر نہیں بلکہ سکندر بیٹھا تھا اور وہ مجھے دیکھتے ہی طنزیہ مسکرانے لگا
اور مجھ سے کہنے لگا کیسا لگا میرا سرپرائز؟ ویسے اگر سچ کہوں تو تم نے مجھے زیادہ بڑا سرپرائز دیا ہے، ایسا سرپرائز جو اللہ کسی بھی مرد کو اس کی بیوی کے حوالے سے نہ دکھائے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا اور میں وہیں سکتے کی حالت میں کھڑی اس گھڑی کو کوسنے لگی جس گھڑی میں نے سکندر کو عزیر سمجھ کر اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی تھی، یعنی وہ عزیر بن کر مجھے آزما رہا تھا اور میں اس کی آزمائش پر پوری نہ اتر پائی اور راستے سے بھٹک گئی۔ اس کے بعد جب میں گھر آئی تو کبھی بھی مجھے پہلے جیسا سکندر نہیں ملا۔ سکندر نے مجھے بہت باتیں سنائی اور مجھ سے کہنے لگا آفرین ہے ان عورتوں پر جو اپنے شوہروں کی غیر موجودگی پر اپنی عزت و عصمت کا بھرپور خیال رکھتی ہیں، اور تم بے وقوف لڑکی، میں کس کے لیے کمانے گیا تھا؟ میں تو اس لیے ڈبل شفٹ لگاتا رہا تاکہ میں کچھ ہی سالوں میں اتنا پیسہ کما لوں جس سے ہم لوگ خوشی خوشحال زندگی اکٹھے رہ کر گزار سکیں، مگر تم بے صبری اور سب سے بڑھ کر بے وفا نکلی۔ آئے روز وہ مجھے بات بات پر شرمندہ کرنے لگا، جبکہ میں اس کی منتیں کرتی رہی کہ مجھے معاف کر دے، کیونکہ وہی عزیر تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ میں کس حد تک اس سے بات کرتی تھی، یعنی میں نے کبھی بھی اس سے کوئی غلط بات نہیں کی تھی، مگر یہ بات بھی سچ تھی کہ میں نے کسی غیر سے کئی مہینوں تک بات چیت کی، چاہے وہ غیر وہ خود ہی بن کر میرے سامنے آیا، مگر کوئی دلیل اس کے آگے نہ چلی، اور آخر کار دبئی جانے سے پہلے اس نے مجھے طلاق دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ اس بار تو میں تھا، اگلی بار شاید کوئی سچ میں عزیر نکل آئے۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔